نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کل کی نشست میں ہم نے اپنے 11 روزہ دورہ سفر کربلا اور شہادت امام حسین علیہ السلام میں اثنین کریمین کے فضائل و مناقب کا مطالعہ کیا تھا۔ آج ہم دوسری نشست میں باقاعدہ سے واقعہ کربلا کا آغاز کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ حقائق و واقعات کی روشنی میں۔ تاریخ اسلام میں بے شمار شہادتیں ہوئی ہیں اور ہر شہادت اپنی جگہ ایک نمایاں اہمیت، انفرادی قدر و منزلت اور مقام کی حامل ہے۔ ہر شہادت میں اسلام کی بقا، دوام، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اور آپ کی سنت مبارکہ کی حیات جاوداں کا راز پوشیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ہر شہادت اپنی جگہ اہم شمار کی جاتی ہے، لیکن شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ کئی اعتبار سے تمام شہادتوں سے مختلف اور منفرد ہے۔ اس کی انفرادیت کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم و چراغ تھے، اور ایسے چشم و چراغ کہ جنہوں نے براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پرورش پائی تھی، آپ کے مبارک کندھوں پر سواری کی تھی، آپ کے لعاب دہن کو اپنی غذا بنایا تھا، اور جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس لیے غربت، پردیس اور ظلم کی حالت میں آپ کی اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدت مندوں کے ہاتھوں شہادت باقی شہادتوں پر ایک نمایاں فوقیت اور برتری رکھتی ہے۔ خلافت راشدہ کی مدت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس قسم کا دور حکومت قائم ہونا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی اس کی نشاندہی فرما دی تھی کہ میرے بعد خلافت 30 برس تک قائم رہے گی، پھر ملوکیت آ جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق خلافت راشدہ آپ کے بعد 30 سال تک ہوگی۔ اس کے بعد دور ملوکیت کا آغاز ہوگا۔ خیر و فلاح پر مبنی طرز حکومت کو بدل دیا جائے گا، اور امت مسلمہ میں سیاسی اقتدار کی جو صورت رواج پا جائے گی وہ ملوکیت کی صورت میں ہوگی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تقریباً 2.5 برس تک تخت خلافت پر مطمئن رہے۔ پھر خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تقریباً 10 برس تک اس منصب کو زینت بخشی۔ پھر خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور آپ نے 12 برس تک حکومت کی۔ آپ کے بعد خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم 5 برس تک اس عہد جلیلہ پر قائم رہے اور فائز رہے، اور تبلیغ دین کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے بڑی جان فشانی، جرأت و ہمت اور نہایت جوش و جذبے کے ساتھ وہ سب کچھ کیا۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے یہ عہدہ سنبھالا اور تقریباً 6 ماہ اس منصب پر فائز رہے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے 6 ماہ شمار کر کے 30 برس پر مشتمل یہ زمانہ عہد خلافت راشدہ کہلاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خواہ کے دور خلافت میں، بلکہ آپ کے اعلان خلافت کے ساتھ ہی ملک شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی آزاد حکومت کا اعلان کر دیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے امیر تسلیم نہ کیا۔ اس پر امت مسلمہ متفق رہی ہے کہ خلافت بہرطور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا حق تھا۔ آپ ہی خلیفہ برحق اور خلیفہ راشد تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ اور یہ اقدام جمیع ائمہ اہل سنت کے خواہ خطا اجتہادی پر محمول کیا جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جداگانہ اعلان حکومت کے بعد
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی کشمکش کا آغاز ہو گیا، جس کے نتیجے میں جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے چھوٹے بڑے مارکے ہوئے تا آنکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ نئے متحارب گروہوں کا ظہور۔ اس دور مناقشہ میں 4 جماعتیں وجود میں آئیں، جس میں ایک جماعت ایسی تھی جس نے کھل کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حمایت اور بنو امیہ و دیگر شخصیات کی مخالفت کا اعلان کر دیا۔ اس جماعت نے خود کو شیعان علی کہا، یعنی شیعہ عربی زبان میں گروہ کو کہتے ہیں، یعنی انہوں نے خود کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جماعت قرار دیا اور اسی سیاسی حمایت کی بنا پر آگے چل کر یہ جماعت شیعان علی قرار پائی۔ یاد رہے کہ شیعان علی رضی اللہ عنہ کا نام جو اس وقت معروف ہوا، اس سے مراد فقہی اور مذہبی نقطہ نظر سے وہ شیعہ مکتب فکر نہیں تھا جو بعد میں باقاعدہ فقہ کی تدوین و تائیف کے بعد وجود میں آیا۔ یہ حضرت علی عنہ کی خلافت کی سیاسی حمایت کے طور پر اسی دور میں معروف ہوا جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان سیاسی چپکلش تھی۔ دوسرا طبقہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مخاصمت و عداوت میں بنو امیہ کی حمایت پر وجود میں آ گیا۔ پہل یہی 2 گروہ آپس میں متصادم ہوئے۔ اسی دور میں ایک تیسرا طبقہ بھی وجود میں آیا جس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں کی مخالفت کی۔ اس طبقے نے ان دونوں ہستیوں کے خلاف ایک مسلح کشمکش کا آغاز کیا۔ یہ طبقہ خوارج کہلاتا ہے۔ یہ خارجی نماز، روزے اور زکوٰۃ کے پابند تھے۔ نوافل، تہجد، کثرت ذکر اور کثرت تلاوت جیسے اعمال بھی بجا لاتے تھے۔ اللہ کی حکمرانی کا نعرہ بلند کرتے تھے، لیکن معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو واجب القتل اور کافر گردانتے تھے۔ اہل سنت کا نظریہ۔ اس سیاسی و فکری انتشار میں اعتدال پسند لوگ بھی کثیر تعداد میں موجود تھے۔ وہ معاملات کو حقیقی رنگ میں دیکھتے ہوئے کسی تفرقے کا شکار نہیں ہوئے تھے۔ بعد میں یہی طبقہ اہل سنت و جماعت کے نام سے معروف ہوا۔ اس میں مسلمہ کی اکثریت شریک تھی، جن میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور تابعین رضی اللہ عنہ کی بھی کثرت تھی۔ یہ حضرات حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو من کل الوجوہ تسلیم کرتے تھے اور آپ کی خلافت کو خلافت راشدہ قرار دیتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اعلان حکومت اور اعلان خلافت کو درست اقدام تصور نہیں کرتے تھے، مگر ان کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے کے شرف کی بنا پر ادباً خاموش رہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے پیش نظر کہ میرے تمام صحابہ عادل ہیں، حیان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت پر زبان تان دراز نہ کرتے تھے، لیکن اظہار حق کے طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حامی تھے اور آپ ہی کی خلافت کو حق قرار دیتے تھے۔ وہ حضرت علی کے سچے ساتھی اور پیروکار تھے، لیکن مخالفت اور مخاصمت کے باب میں کسی دھڑے میں باقاعدہ شریک ہو کر جنگ و قتال کے حامی نہ تھے اور کتاب و سنت کی پیروی کا دم بھرتے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا تو ان کی اکثریت نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ مانا۔ 6 ماہ کے عرصہ حکومت کے باوجود جب امت مسلمہ پہلے کی طرح سیاسی انتشار کا شکار رہی اور دھڑے بندی ختم نہ ہوئی، تو سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے امت میں وحدت، اتحاد اور یگانت پیدا کرنے کی خاطر اپنی خلافت سے دستبردار ہونے کا اعلان فرمایا اور امت مسلمہ کے وسیع تر مفاد کی خاطر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کو تسلیم کرنے کا اعلان فرما دیا۔ چنانچہ اس چوتھے طبقے یعنی اہل سنت و جماعت نے بھی سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی پیروی میں امت مسلمہ کے مفاد کے پیش نظر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کو تسلیم کر لیا اور خلافت بنو امیہ کے خلاف بالعموم صف آرائی نہ کی۔ مرکز خلافت کوفہ میں
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں تخت حکومت مدینہ طیبہ سے منتقل کر کے کوفہ میں قائم کر لیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دارالحکومت دمشق تھا۔ مدینہ دمشق سے بہت دور اور لمبی مسافت پر تھا۔ اس قدر دور رہ کر پوری خلافت کے انتظام و انصرام میں دشواری ہوتی تھی، چنانچہ اس دشواری اور اس علاقے میں بپا ہونے والی مسلسل بغاوتوں پر قابو پانے کے پیش نظر آپ نے اپنا دارالحکومت کوفہ منتخب فرمایا۔ حالانکہ حجاز اور حرمین کے علاقے پر امن تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کا مرکز کوفہ قرار دیا تو وہ جو خود کو شیعان علی رضی اللہ عنہ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گروہ کہلانے والے تھے، اطراف عالم سے سمٹ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قرب کے خیال سے کوفہ میں جمع ہونے لگے اور کثرت کے ساتھ انہوں نے کوفہ میں سکونت و رہائش اختیار کی۔ اس طرح کوفہ شیعان علی کا مرکز بن گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اہل سنت کا موقف۔ حضرت امیر معاویہ یقیناً اسلام اور مسلمانوں کے خیر خواہ تھے۔ وہ ماضی کی طرح مسئلہ خلافت پر مسلمانوں کی آپس میں قتل و غارت اور خون ریزی نہیں چاہتے تھے۔ سابقہ حالات کے پیش نظر وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ اگر میں نے خلافت و امارت کو یوں ہی چھوڑ دیا یا کسی مجلس شورا کو خلیفہ کے انتخاب کے لیے مقرر کر دیا تو لوگ کبھی بھی کسی ایک شخص پر متفق نہیں ہوں گے اور مختلف علاقوں سے خلافت کے مدعی اٹھ کھڑے ہوں گے، جس سے ایک عظیم فساد برپا ہو جائے گا۔ انہیں یہ بھی احساس تھا کہ اگر خلافت کو بنو ہاشم کی طرف منتقل کیا گیا تو بنو امیہ جو کہ قومیت میں عصبیت رکھتے ہیں کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ اس طرح لڑائی جھگڑوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے بنو امیہ میں سے اپنے بیٹے یزید کو، جو بقول مورخین امور سیاست کی خوب سمجھ بوجھ رکھتا تھا، ترجیح دی۔ انہوں نے درست کیا یا غلط، لیکن یہ بات مسلم ہے کہ یہ سب کچھ انہوں نے مسلمانوں کے درمیان قتل و غارت گری اور خون ریزی کو روکنے کے لیے کیا۔ اس بات پر شاہد آپ کی یہ دعا ہے جو آپ نے یزید کو ولی عہد بنانے کے بعد مانگی کہ اے اللہ، تیرے علم میں یہ ہے کہ میں نے یزید کو اس کی اہلیت کے پیش نظر ولی عہد قرار دیا ہے، تو اس کی ولی عہدی کو پورا کرنا، اور اگر میں نے اس کی محبت کے سبب اس کو ولی عہد کیا تو اس کی ولی عہدی کو پورا نہ کرنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس اقدام کو صحیح کہا جائے یا غلط، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے پیچھے جذبہ بھلائی کار فرما تھا۔ علماء نے اسی بات کے پیش نظر اور دوسرا نسبت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش نظر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں زبان تان دراز کرنا، تنقید کرنا، ان کو گالی دینا اور برا بھلا کہنا حرام قرار دیا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حسن نیت اور شخصیت اپنی جگہ، لیکن بعض لوگ اس آڑ میں ایک گھناؤنا کھیل یہ کھیلتے ہیں کہ یزید کی ولی عہدی کو قطعی صحیح اور غیر مطلق ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے یزید کے دور حکومت کے اقدامات کو بھی درست قرار دیتے ہیں، تاکہ قتل حسین رضی اللہ عنہ جیسا شرمناک یزیدی اقدام بھی صحیح ثابت کیا جائے۔ وہ لوگ اس مقصد کے لیے کئی بودے اور بے بنیاد دلائل کا سہارا لیتے ہیں، حالانکہ یزید کے جملہ اقدامات خصوصاً سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق یزید کے اعمال بد کو درست قرار دینا، اس کام کو باغی کہنا، ان کی بے مثال شہادت کو ایک نئے روپ میں پیش کرنے کی صحیح بغض اہل بیت اور بغض رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کچھ نہیں۔ یہ محض بدبختی، شقاوت اور خود کو جہنم کا ایندھن بنانے کے مترادف ہے۔ وہ شخص کسی حالت میں بھی ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتا جس کا دل حب اہل بیت اور حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حلاوتوں سے خالی ہو۔ در حقیقت ایمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و تعظیم، آپ کے صحابہ کرام اور آپ کی خانوادہ کی محبت و تعظیم کا نام ہے۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے عاری ہے
اور ان میں سے کسی کی شان میں زبانیں تان دراز کرتا ہے، اور جو شخص اہل بیت اطہار کی محبت و تعظیم سے خالی ہے کلیتاً ایمان کی دولت سے محروم ہے۔ وہ شخص جو جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا انکار کرتا ہے اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کو اپنے اوپر لازم نہیں سکتا، اس پر جنت حرام ہے، کیونکہ یہ سب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کے قدموں کا تصدق ہے۔ پس جو شخص اہل بیت نبوت نوکر اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام اور اس خاندان کے ہر ایک فرد کی خاک پاک کو سرمہ چشم بناتا ہے، وہی اس لائق ہے کہ قیامت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہو سکے۔ اور جو شخص اپنے دل میں اہل بیت اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و محبت اور تعلق محسوس نہیں کرتا، وہ سمجھ لے کہ اس کے دل پر شقاوت اور بدبختی کا تسلط ہے۔ اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ وہ شخص چاہے تمام بدنی، مالی اور زبانی عبادتیں کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے اعمال کی کچھ بھی اہمیت نہیں، اور یہ سب کچھ اس کے منہ پر دے مارا جائے گا۔ 60 ہجری کے اختتام سے پناہ مانگنے کا حکم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت عظمیٰ کی یہ ایک منفرد خوبی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفصیلات بہت پہلے بتا دی تھیں، تاکہ جزیات تک سے خواص اہل بیت واقف ہو چکے تھے اور انہیں بخوبی پتہ چل چکا تھا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ ان حیرت انگیز قبل از وقت تفصیلات کو معجزانہ پیش گوئی کے سوا کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میدان صفین کی طرف جاتے ہوئے راستے میں حضرت علی شیر خدا نے کربلا کے ان مقامات تک کی نشاندہی کر دی تھی جہاں ان حضرات کو شہید ہونا تھا۔ ان واقعات کا بنظر غائب جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر تفصیلات کے ساتھ بعض خاص لوگوں کو ماہ سال سے بھی آگاہ کر دیا تھا، اور وہ حتمی طور پر جانتے تھے کہ یہ افسوسناک سانحہ کب وقوع پذیر ہونے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ان خاص لوگوں اور محرم راز دوستوں میں سے تھے جنہیں اچھی طرح علم تھا کہ سن 60 ہجری کے اختتام تک سیاسی و ملکی حالات اس طرح نہیں رہیں گے، بلکہ ان میں نمایاں تبدیلی آ جائے گی۔ حکومت کی باغ دوڑ ایسے غیر صالح اور نو عمر چھوکروں کے ہاتھ میں آ جائے گی جن کے پیش نظر امانت الہیہ نہیں بلکہ تعیش زندگی ہوگی، اور وہ اقتدار کو عیش و عشرت، شراب و کباب، بدماشی، آوارگی، بدکاری اور عوام پر ظلم ڈھانے کے لیے بے دریغ استعمال کریں گے۔ چنانچہ حضرت رضی اللہ عنہ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ میں 60 ہجری کے اختتام اور نو عمر لوگوں کی امارت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار سے گزرتے ہوئے یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں 60 ہجری اور بچوں کی امارت کے زمانے کو نہ پاؤں۔ ان کا مدعا یہ تھا کہ ایسا خوفناک دور شروع ہونے والا ہے جس سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ 1 سال پہلے ہی فوت ہو گئے۔ 60 ہجری میں یزید تخت نشین ہوا اور 61 ہجری کے ابتدائی 10 دنوں میں سانحہ کربلا پیش آیا، جس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یزید کی حکومت سے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا تھا اور بتا دیا تھا کہ یہی وہ شخص ہوگا جو اہل بیت کے خون سے ہاتھ رنگے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی پیروی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یزید کی نوخیز اور لا ابالی امت اور اس کے ظلم و ستم سے بھرپور دور سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی یزید کو وصیت۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو تخت نشین کرنے کا فیصلہ کر لیا تو سنجیدہ فکر لوگوں نے اس پر تنقید کی اور کہا کہ ہم مانتے ہیں وہ آپ کا بیٹا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے امت کے اکابر اور بزرگ ترین لوگوں پر مسلط کر دیں، کیونکہ وہ ایک کاہل، غافل اور لاپرواہ نوجوان ہے۔
جسے امور سلطنت کی ذمہ داریوں سے کوئی دلچسپی نہیں، دن رات کھیل کود میں لگا رہتا ہے اور سارا وقت اوباش جوان ہے۔ اس لیے ہماری مخلصانہ اور صائب رائے یہ ہے کہ اس کے حق میں بیعت نہ لیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں امید کرتا ہوں کہ جب حکومت کا بوجھ اس پر آ پڑے گا تو وہ اپنے احوال درست کر لے گا۔ تاہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سیاسی بصیرت کی بنا پر علم تھا کہ تمام والیان ریاست اور اہم شخصیات بیعت کر لیں گی، مگر خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یزید کی بیعت پر آمادہ نہ ہوں گے۔ چند دیگر صحابہ کا بھی انہیں علم تھا، جن میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ چنانچہ انہوں نے انتقال سے پہلے یزید کو وصیت کی کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ نرم دل آدمی ہیں، اہل عراق ان کو حجاز سے نکال کر چھوڑیں گے، پس اگر وہ نکلے اور تو نے ان پر غلبہ پا لیا تو ان سے کسی قسم کا تعرض نہ کرنا اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا، کیونکہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت داری ہے۔ گورنر مدینہ کے نام یزید کا خط۔ یزید کی تخت نشینی کے بعد اس کے لیے سب سے اہم اور بڑا مسئلہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی بیعت کا تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کی ولی عہدی کو قبول نہ کیا تھا۔ مزید یہ کہ امت مسلمہ میں یہ ایسی بلند پایہ شخصیتیں تھیں کہ جن سے یزید کو اندیشہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کر دے۔ چنانچہ یزید کے لیے اپنی حکومت کی بقا اور مضبوطی کے لیے ضروری تھا کہ وہ ان حضرات سے بیعت لے۔ اس لیے تخت نشین ہوتے ہی یزید گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر بھیجی۔ یہ نامہ بھی حضرت امام رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے میرے حق میں بیعت لی جائے اور جب تک میری بیعت نہ کریں انہیں ہرگز نہ چھوڑا جائے۔ ولید کا مروان سے مشورہ۔ ولید بن عقبہ ایک رحم دل اور خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و احترام تھا۔ وہ یزید کے اس حکم بہت گھبرایا۔ اس حکم کی تعمیل اس کے لیے مشکل تھی، مگر وہ عدم تعمیل کی صورت میں اس کے انجام سے بھی باخبر تھا۔ اس نے مشورے کے لیے اپنے نائب مروان بن کو بلوایا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ ایک سنگ دل اور سخت مزاج شخص تھا۔ اس نے کہا کہ میرے خیال میں تم ان سب حضرات کو کسی وقت بلا بھیجو اور انہیں بیعت کے لیے کہو۔ اگر وہ بیعت کر لیں تو ٹھیک، ورنہ ان انکار کی صورت میں تینوں کا سر قلم کر دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی موت سے وہ تینوں الگ الگ مقام پر جا کر مدعی خلافت بن کر کھڑے ہوں گے، پھر ان پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ البتہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جدال و قتال کو پسند نہیں کرتے، وہ امر خلافت کے طلبگار بھی نہیں، سوائے یہ کہ خلافت خود ان کو دی جائے۔ ولید نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو بلانے کے لیے قاصد بھیجا۔ قاصد نے ان دونوں حضرات کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھے ہوئے پایا۔ وہ قاصد ایسے وقت میں آپ حضرات کے پاس آیا تھا جس وقت ولید کسی سے نہ ملتا تھا۔ قاصد نے کہا کہ آپ دونوں حضرات کو امیر نے بلایا ہے۔ انہوں نے قاصد سے کہا تم چلو، ہم ابھی آتے ہیں۔ پھر حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ امیر نے ہم کو ایسے وقت میں کیوں طلب کیا جس میں وہ کسی سے ملتے نہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وفات پا گئے ہیں، ہمیں اس لیے بلایا گیا ہے کہ ان کی موت کی خبر پھیلنے سے پہلے ہم سے یزید کے حق میں بیعت لے لی جائے۔ حضرت ابن زبیر نے کہا میرا یہی گمان ہے۔ پھر انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ کہ میں اپنے جوانوں کو لے کر چلتا ہوں، کیونکہ انکار کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ معاملہ نازک صورتحال اختیار کر جائے۔
حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی حفاظت کا سامان کر کے وہ کے پاس پہنچے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ میں مکان کے اندر داخل ہوتا ہوں، اگر میں تمہیں بلاؤں یا تم سنو کہ آواز ہو رہی ہے تو فوراً اندر آ جانا، اور جب تک میں باہر نہ آ جاؤں تم یہاں سے مت ہٹنا۔ آپ اندر داخل ہوئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ اس وقت ولید کے پاس مروان بھی موجود تھا۔ ولید نے آپ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وفات پا جانے کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ نے تعزیت کے بعد فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میرے لیے اس طرح چھپ کر بیعت کرنا مناسب ہے۔ اگر آپ باہر نکل کر عام لوگوں کے ساتھ ہمیں بھی بیعت کی دعوت دیں تو یہ ایک الگ بات ہے۔ ولید جو کہ ایک امن پسند آدمی تھا، اس نے کہا کہ اچھا آپ تشریف لے جائیں۔ اس پر مروان نے ولید سے کہا کہ اگر اس وقت تم نے ان کو جانے دیا اور بیعت نہ لی تو تم کبھی بھی ان پر قابو نہ پا سکو گے۔ تا وقتی کا بہت سے لوگ قتل ہو جائیں، ان کو قید کر لو، اگر یہ بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے ورنہ ان کا سر قلم کر دو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یہ سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، ابن زرکا، تو مجھے قتل کرے گا یا یہ کریں گے؟ خدا کی قسم تو جھوٹا اور کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ اپنے گھر تشریف لے آئے۔ آپ کے تشریف لے آنے کے بعد مروان نے ولید سے کہا، تم نے میرا مشورہ نہ مانا، اب تم کبھی دوبارہ اس طرح کا موقع نہ پا سکو گے۔ ولید نے کہا، تم پر افسوس کہ تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو۔ خدا کی قسم اگر دنیا بھر کا مال و متاع اور بادشاہی مجھے اس بات پر ملے کہ میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یزید کی بیعت نہ کرنے پر قتل کر دوں تو مجھے قبول نہیں۔ بخدا قیامت کے روز جس سے خون حسین رضی اللہ عنہ کی باز پرس ہوگی وہ ضرور خیف المزان ہوگا۔ مروان نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ یہ بات اس نے صرف ظاہراً کہی تھی، ورنہ دل میں ولید کی بات کو ناپسند کرتا تھا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشست کا وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ کل تیسری نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔